Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dears, آج کے ٹیٹوریل میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح آر میں ٹو وے انالیسز آف ویریئنس کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو ٹو وے انالیسز آف ویریئنس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ پریویس ویڈیو میں ہم نے ون وے انالیسز آف ویریئنس کو پرفارم کیا تھا، آج ہم ٹو وے انالیسز آف ویریئنس کو آر میں پرفارم کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ٹو وے انالیسز آف کنسیپٹ جو ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو دراصل ہمارے پاس اس میں جو ہے ویریشن جو ہے یہ رو میں بھی آ رہی ہے اور کالم میں بھی، یعنی جب ہم ڈیٹا کو اکارڈنگ ٹو ٹو کرائٹیریا جو ہے وہ ٹیبولر فارم میں ڈسپلے کرے تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ ٹو وے انالیسز آف ویریئنس جو ہے وہ یوز کرنا ہوگا۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وی انٹروڈیوس میتھڈ ٹو وے انالیسز آف ویریئنس وچ از یوزڈ ود ڈیٹا پارٹیشن انٹو کیٹیگریز اکارڈنگ ٹو ٹو فیکٹرز، یعنی ہمیں اس کو ٹو فیکٹرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دا میتھڈ آف دس سیکشن ریکوائر دیٹ وی بگن بائی ٹیسٹنگ فار این انٹریکشن بٹوین ٹو فیکٹر، ہم نے انٹریکشن چیک کرنا ہے ٹو فیکٹر کے درمیان۔ دین وی ٹیسٹ ویدر دا رو اور کالم فیکٹر ہیو ایفیکٹس، اور ہم نے روز میں بھی ایفیکٹ دیکھنا ہے اور کالم میں بھی جو ہے وہ ایفیکٹس کو آبزرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کا انووا ٹیبل کس طرح ہوگا، تو سب سے پہلے آپ کے پاس از یوزول سورس آف ویریشن جس میں ٹریٹمنٹ اور بلاکس، ون وے انووا میں ہمارے پاس صرف بلاکس تھے، یہاں پر ہمارے پاس ٹریٹمنٹس تھے، یہاں پر ہمارے پاس بلاک کا کنسپٹ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایرر جو کہ ریزیڈول ہے، اور پھر اس کے بعد ٹوٹل ہے۔ اس کا ڈگریز آف فریڈم آر مائنس ٹی مائنس ون، یہاں پر اس نے اے لکھا، کچھ اس میں کوئی او نہیں ہے، یہاں پر بی مائنس ون ہے، اور یہ ایرر کا ڈگری آف فریڈم ہے، اور ٹوٹل مائنس ون جو ہے سم آف اسکوائر آف ٹوٹل کا ڈگریز آف فریڈم سے۔ یہاں پر ٹریٹمنٹ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے دو فارمولیشن آف ہائپوتھیسس جو ہے وہ سیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک روز کے لیے اور ایک کالم کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ون وے انووا میں آپ ایک فارمولیشن سیٹ کرتے تھے، یہاں پر آپ دو۔ اب اس کا جو ایگزامپل کویسچن ہے وہ کس طرح آپ کے پاس آئے گا، تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے یہ دو کرائٹیریا کے بیس پر جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا فالوئنگ ڈیٹا ریپرزینٹ دا مارکس obtained by 5 students in 3 subjects، یہ جو فالوئنگ ڈیٹا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے مارکس جو ہے یہ 5 اسٹوڈنٹ نے 3 سبجیکٹس میں لیے ہیں۔ ہم نے کیا ٹیسٹ کرنا ہے؟ ٹیسٹ دا ہائپوتھیسس دیٹ دا کورسز آر ایکولی ڈیفیکلٹی، یعنی یہ جو کورسز ہے یہ انگلش، اسٹیٹس اور میتھمیٹکس، یہ ہمارے پاس ایکول ڈیفیکلٹ ہے، ایک فارمولیشن ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے، اور دوسرا دا اسٹوڈنٹ ہیو ایکول ایبیلٹی، اور اسٹوڈنٹ جو ہے ایکولی جو ہے وہ اس کے جو ایبیلٹیز ہے وہ ایکولی جو ہے وہ یعنی اسکرین اسٹوڈنٹس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بلاکس ہو گئے، اور یہ ہمارے پاس کالم ہو گئے، سوری یہ والی، اور یہ رو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دو فارمولیشن ٹیسٹ کرنا، تو یہ ٹو وے انالیسز آف ویریئنس کا ہمارے پاس ایک کویسچن آئے گا۔ اب ہم یہ کویسچن جو ہے وہ آر میں کس طرح مینیپولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو پرابلم آ رہی ہے وہ مینیپولیشن کی آ رہی ہے کہ آپ کس طرح یہ ڈیٹا جو ہے آر میں مینیپولیٹ کریں گے، سیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس پر فردر انالیسس کریں گے۔ تو اس کا جو ہے وہ ایک آسان طریقہ ہے، اس میں اتنا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم آر کی طرف آتے ہیں اور آر میں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے فارمولیشن آف ہائپوتھیسس کو سیٹ کیا ہے، اس میں میں نے H01 دا کورسز آر ایکولی ڈیفیکلٹ، کورسز جو ہے ایکول ڈیفیکلٹ ہے، دا اسٹوڈنٹ ہیو ایکول ایبیلٹیز، یہ H0 ہو گیا جو کہ نل ہائپوتھیسس۔ الٹرنیٹیو اگینسٹ اس کا جو ہمارے پاس ہوگا دا کورسز آر ناٹ ایکولی ڈیفیکلٹ، اگینسٹ یہ جو دوسرا فارمولیشن اس کا جو الٹرنیٹیو ہوگا وہ ہوگا دا اسٹوڈنٹ ہیو ناٹ ایکول ایبیلٹیز، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر آنا ہے، ڈیٹا کو انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے آپ نے جو ہے اس طرح کرنا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں پر آپ
اس کو کالم وائز بھی جو ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں، رو وائز بھی انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پر جو ہے یہ کالم وائز کو انٹر کیا ہے، تو یہاں پر میں نے سمپلی اس کو کالم وائز انٹر کیا، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اسی طرح سملر وے میں جو ہے آپ اس کو انٹر کریں۔ پھر اس کے بعد پہلا جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹس ہے اور دوسرا جو ہے اسٹوڈنٹ نیمز ہے۔ تو آپ ایک جو ہے سبجیکٹ کے لیے رکھیں، تو سبجیکٹ کے لیے آپ اس طرح کریں گے کہ میں نے چونکہ یہ کالم وائز لکھا ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ پہلے 5 ٹرم جو ہے آپ انگلش لکھیں گے، پھر 5 ٹرم جو ہے آپ اسٹیٹ لکھیں گے، پھر اس 5 ٹرم جو ہے آپ جو ہے وہ میتھمیٹکس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیم ہے تو اسٹوڈنٹ نیم ABCDE، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے اس کو کالم وائز کو جو ہے یہاں پر اس کو انٹر کیا ہے، تو میں نے سمپلی یہاں پر جو ہے ABCDE، پھر آپ ABCD اور E، یہاں پر بھی آپ ABCDE، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ کرنا ہے آر میں۔ پھر اس کے بعد ایز یوزول آپ نے آنا ہے یہاں پر، چونکہ آپ اس کو رن کریں گے پہلے، تو کنٹرول انٹر کے ساتھ ہم اس کو رن کرتے ہیں، اس سبجیکٹ اور اس کو بھی رن کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ وہی ماڈل 1 2 میں نے اس لیے لکھا چونکہ میں نے یہاں پر جو ہے ماڈل 2 بھی لکھا ہے، تو یہاں پر جو ہے اگر میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا اپ کروں تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ماڈل 1 ہے یہ، تو یہ پھر ایرر دے گا، تو اس لیے میں نے اس کو ماڈل 1 2 کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو ہے یہ میکس نہ ہو جائے ایک دوسرے میں۔ پھر اس کے بعد AOV جو کہ انالیسز آف ویریئنس ہے۔ پھر اس کے بعد مارکس جو کہ ہمارے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا انالیسز آف ویریئنس میں، اور 2 جو ہے ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مارکس جو ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس چیز پر؟ سبجیکٹس اور اسٹوڈنٹس پر، ٹھیک ہے، دونوں پر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نا، یعنی اس میں ہمارے پاس 2 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوں گے اور ایک جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو، تو اس لیے آپ نے یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سمپلی لکھا مارکس، جو پیرامیٹرک اسپیس ہے اس کا مطلب ہے ڈیپینڈ کر رہا ہے سبجیکٹس پلس سبجیکٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کریں، تو یہاں پر یہ جو ہے صرف سم آف اسکوائر اور ڈگریز آف فریڈم جو ہے آپ کو دے رہی ہے، یعنی سم آف اسکوائر آف سبجیکٹ، سم آف اسکوائر آف اسٹوڈنٹ اور سم آف اسکوائر آف ریزیڈول جو کہ سم آف اسکوائر آف ایرر بھی ہے۔ اب ہم نے اس کا جو سم ریپائنڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس اس شیپ کا جو ہے اس شیپ کا ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یہ وہ ایسا انووا ٹیبل جو ہے ہمارے پاس ہی شیئر ہو جائے۔ یہ والا ٹیبل ہمارے پاس کس طرح شو ہوگا آر میں، تو آپ سمپلی یہاں پر آ جائیے آر میں اور آپ سمری لکھے، پھر اس کے بعد ماڈل 1 2 لکھے، تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس سملر وے میں جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بن گیا نا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا سبجیکٹس ہو گیا، جو کہ آپ کے پاس ٹریٹمنٹس ہے، یہ اسٹوڈنٹ نیمز ہو گیا اور یہ ایرر ہو گیا۔ اب ڈگریز آف فریڈم اس کا یہ ہے سم آف اسکوائر آف ٹوٹل، پھر اس کے بعد مین اسکوائر کس طرح آئے گا؟ سم آف اسکوائر آف ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی اٹس ڈگریز آف فریڈم، اگین سم آف اسکوائر آف جو ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہے اور اس ڈگریز آف فریڈم، تو مین اسکوائر ایرر آپ کے پاس آ جائے گا۔ ایف ویلیو ہمارے پاس کس طرح آئے گا؟ ایف ویلیو ہمارے پاس جو ہے مین اسکوائر سبجیکٹ ڈیوائڈ بائی مین اسکوائر ریزیڈول، مین اسکوائر اسٹوڈنٹ ڈیوائڈ بائی مین اسکوائر ریزیڈول، اس طرح آئے گا۔ اب ہمارے یہاں پر جو ہے یہ آ رہی ہے کہ فی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے، جو کہ پرابیلٹی ویلیوز ہیں، ہم نے یہ چیک کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس 0.05 سے جو ہے لیس آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا جو نل ہائپوتھیسس ہے وہ ریجیکٹ کریں گے، otherwise we will accept our null hypothesis. So in this case we will accept both our null hypothesis, that is the courses are equally difficult and the student have equal abilities. تو ہم اس سے یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کورسز جو ہے یہ ایکولی ڈیفیکلٹ ہے اور جو اسٹوڈنٹ کی ایبلٹیز ہے وہ بھی سیم ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ